ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ حضور سیدنا مخدوم اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ کے اوصاف بھی نظر آتے تھے۔ کیونکہ وہ ایک عظیم خانقاہ کے رکن اور فرد تھے تو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر خانقاہی مشن کو ممبئی کی سرزمین پر جو ہے وہ اس کی نشاط ثانیہ کی۔ ممبئی کی سرزمین پر اور زمینوں سے کام کرنا اس لیے مشکل ہے کہ ممبئی کی سرزمین وہ سرزمین ہے جن لوگوں نے علماء، محققین اور اس زمانے کے لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک عظیم مفکر گزرے ہیں جنہیں دنیا علامہ شبلی نعمانی کے نام سے جانتی ہے۔ علامہ شبلی نعمانی ایک بہترین مفکر ہیں۔ ابھی ان کے عقائد سے میں صرف نظر کرتے ہوئے آج میرا عنوان وہ نہیں ہے، وہ ایک عظیم مفکر ہے، ندوہ کے فاؤنڈر ممبر ہیں علامہ شبلی نعمانی۔ لیکن شبلی نعمانی جو لکھنؤ کی سرزمین پر رات و دن ندوہ کے لیے محنت کرتے ہیں، جب وہ 1906 میں بمبئی کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ لکھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ بمبئی کی رانائیاں اب تک مجھ سے کیوں چھپی ہوئی تھی؟ اس لیے کہ یہاں کی چوپاٹی کا رنگ ہی جدا ہے، یہاں کا حسن ہی الگ ہے۔ مجھے بمبئی کا حسن دیکھ کر اب ندوہ کام فضول معلوم ہوتے ہیں۔ آپ غور فرمائیں، ندوہ کے لیے رات و دن محنت کرنے والا، امیروں کے دروازوں پر چندے مانگنے والا، جب وہ بمبئی کا حسن دیکھتا ہے تو یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، کہاں ہے سنجر اور عراق کی تعریف کرنے والے، شیراز کو دل دینے کی بات کرنے والے؟ اگر لوگ بمبئی کا حسن دیکھ لیں تو شیراز اور عراق کی بات کرنا بند کر دیں، بلکہ حسن بمبئی پر وہ حسن شیراز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس طرح کی بات اپنے وقت کے ایک مفکر نے بمبئی کے حسن کے حوالے سے کیا ہے۔ جو 8 دن کے لیے بمبئی آتا ہے وہ ندوہ کی مصروفیتوں کو عبث اور فضول کہتا ہے، لیکن اشرف العلماء وہ ہے، وہ شبلی نعمانی کی طرح نہیں، وہ چوچے مقدسہ کی سرزمین کے وہ بطلے جلیل تھے جن کی نگاہوں میں مدینہ منورہ کا سرما لگا ہوا تھا۔ اس لیے بمبئی کے حسن نے ان کو جو اپنے اندر مگن نہیں کیا، بمبئی کے حسن میں ڈوبے ہوئے انسانوں کو انہوں نے ندوہ کی طرح اپنے دارالعلوم کی مصروفیتوں کو فضول نہیں سمجھا، بلکہ راتوں دن ایک کر کے محمدیہ کو اس طریقے سے حسین و جمیل بنا دیا کہ اس کے قصر مینار کو دیکھنے والے دیکھنے آتے ہیں تو دیکھنے والوں کی ٹوپیاں تو گرتی نظر آتی ہے، لیکن محمدیہ مدرسے کا قصر مینار اور اس کی اونچائی مانوی اعتبار سے، عمارت کے اعتبار سے نہیں، مانوی اعتبار سے، کام کے اعتبار سے، محنت کے اعتبار سے اشرف العلماء نے اس کو اتنا بلند کر دیا کہ دیکھنے والوں کی پگڑیاں گرتی ہے، لیکن محمدیہ کا قصر مینار مکمل طور پہ نظر نہیں آتا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضور اشرف العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سرزمین پر محنت کی ہے جو سرزمین حسن کی زمین ہے، جو سرزمین ساحلی سمندر کی زمین ہے، جو سرزمین آوارگی کی زمین ہے۔ آوارگی کی زمین کو عشق مصطفیٰ کا نغمہ دینے والی ذات کا نام حضور اشرف العلماء رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آوارہ دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کا چراغ جلانے والی شخصیت کا نام اشرف العلماء ہے، عشق مصطفیٰ کا جام پلانے والی ذات کا نام اشرف العلماء ہے۔ آج بمبئی میں جتنی رانائیاں سنیت کی نظر آ رہی ہے، حضور اشرف العلماء کا اس میں بڑا حصہ ہے، لیکن یہ کام ہوتا کیسے ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ کام اس وقت تو بہت آسان ہو جاتا ہے جب دلوں کو توڑنے کی بجائے انسان دلوں کو جوڑنے کی بات کرتا ہے۔ حضور حافظ حضور اشرف العلماء نے اپنی زندگی میں سب سے بڑا کارنامہ جو انجام دیا وہ دلوں کے جوڑنے کا کارنامہ انجام دیا، اس لیے کہ اسلام کے نزدیک دلوں کو جوڑنا عظیم نیکی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، توڑنے کا کام تو فرعون بھی کر سکتا ہے، توڑنے کا کام تو حامان اور شداد بھی کر سکتے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں پتا؟ کسی مفکر نے لکھا ہے ایک مرتبہ شیطان فرعون کے پاس آیا اور آنے کے بعد فرعون کی خیریت پوچھی، فرعون بھائی خیریت سے تو ہیں؟ فرعون نے کہا بہت اچھا ہوں۔ اس کے بعد شیطان نے کہا تم نے تو خدائی کا دعویٰ کر دیا، تمہارے خدا ہونے کی دلیل کیا ہے؟ شیطان نے جب دلیل پوچھی، چونکہ شیطان کے پاس علم ہے، وہ بھی علم اور دلیلیں رکھتا ہے،
آپ جانتے ہیں کسی دور میں وہ معلم الملائکہ رہ چکا ہے. تو فرعون سے سوال کرنے پر فرعون نے کہا شیطان بھائی دلیل آخر مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ یہ سارے کام تو کروائی آپ نے ہیں. تو شیطان نے کہا دیکھیے آپ کو میں بھی خدا مان لوں گا لیکن ایک شرط ہے, آپ مجھے یہ بتائیں یہ جو سامنے کا درخت نظر آ رہا ہے نا اس پر انار کا جو ہے وہ پھل لگا ہوا ہے, اگر یہ پھل آپ توڑ دیں تو اس کے بعد ہم آپ کو خدا مان لیں گے. فرعون نے سوچا اتنا بڑا علم والا اگر اتنی چھوٹی سی بات پر مجھے مان لے تو اس کے بعد پھر بات ہی کیا ہے. تو اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس کے بعد انار کو توڑ لیا اور پلٹ کر کے کہا دیکھا نا مان لیا آج کے بعد خدا. وہ فرعون کو شیطان نے مسکرا کر کے کہا توڑ لیا نا, ایک کام اور کرنا ہوگا تب میں آپ کو خدا مانوں گا, ذرا اس کو جوڑ کر بھی بتا دے. تو فرعون جو ہے وہ ہیبت زدہ ہو کر کے رہ گیا, محبوط ہو کر کے رہ گیا اور اس نے بڑی حیرت و استجاب میں ڈوب کر کہا یہ کام تو میرا نہیں ہے, یہ کام تو میں نہیں کر سکتا. اس کے بعد اس نے کہا اگر یہ کام آپ نہیں کر سکتے ہیں تو میں آپ کو خدا نہیں مان سکتا. آپ غور فرمائیں توڑنا تو فرعون کو آیا لیکن جوڑنا اسے نہیں آیا, اس لیے کہ جوڑنے کی صلاحیت اور جوڑنے کا بس ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. توڑنا تو سب جانتے ہیں لیکن جوڑنا اہل اللہ کی علامت ہوتی ہے, اہل دل کا کام ہوتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, آج انسان کے دل کو توڑ رہا ہے. انسان کے نزدیک چیزوں کی اہمیت تو ہے لیکن دل کی اہمیت نہیں. ام المومنین امی جان عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ایک مرتبہ میرے رسول کے دل کو کسی کام کے کرنے کے بعد خوش کر دیتی ہے. میرے آقا اتنے خوش ہو گئے, ام المومنین امی جان عائشہ صدیقہ سے فرمایا عائشہ میں آج تجھ سے اتنا خوش ہو گیا ہوں, آج تو مجھ سے جو مانگے گی نا میں تجھے عطا کر دوں گا. عائشہ مانگ لے, کیا مانگتی ہے؟ امی جان عائشہ نے کہا اگر اتنی بڑی بات ہے یوں تو آپ بغیر مانگے عطا کرتے ہیں, کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو, کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیک آئی ہو. یہ دربار ہے جہاں ہاتھ پھیلنے سے پہلے بھیک آتی ہے. یہ دربار محمد ہے, یہاں ملتا ہے بے مانگے. ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. یہ دربار محمد ہے, یہاں اپنوں کا کیا کہنا, یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. ام المومنین نے کہا آقا اگر اتنی اہم بات ہے کہ میں جو مانگوں آپ عطا کر دیں تو یا رسول اللہ اس کے لیے میں کسی سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں. آقا اجازت دے کہ میں پہلے مشورہ کر لوں, چونکہ موقع یوں آ گیا ہے جو مانگو گی ملے گا تو میں مشورہ کرتی ہوں. آقا نے مشورے کی اجازت دی. تھوڑی دیر کے بعد امی جان عائشہ صدیقہ واپس لوٹی اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ اگر دینا ہی چاہتے ہیں تو ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. آپ کعبہ قوسین کی حدوں میں پہنچے, اللہ نے فرمایا فاوحا الی عبدہ ما اوحا, اللہ نے جو باتیں آپ سے کرنی تھی کی لیکن نہ اللہ نے بیان کی نہ آپ نے بیان کی. تو جو راز کی باتیں آپ نے اللہ سے کی ہے ان میں سے ایک بات آپ مجھے بتا دیں یا رسول اللہ, کوئی ایک بات آپ مجھے بتا دیں تاکہ آپ دینا چاہتے ہیں تو یہ علم مجھے مل جائے. میرے سرکار نے مسکرا کر کہا عائشہ یہ مشورہ اگر تجھے کسی نے دیا ہے تو وہ ابو بکر نے دیا ہے, یہ مشورہ ابو بکر کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا. صدیقہ نے مسکرا کر کہا ہاں یا رسول اللہ میرے ابا ابو بکر نے یہ مشورہ دیا ہے, اب آپ بتا دیں نا حضور آپ نے کیا راز کی بات کی, اس میں سے ایک بات بتا دیں. میرے رسول نے فرمایا امی جان عائشہ صدیقہ کے مزار پہ رحمت و نور کی برسات ہو. پوچھا تو کیسی بات پوچھی, صدیق اکبر پر دوہری رحمتیں ہو, اللہ اکبر مشورہ دیا تو کیسا. ام المومنین نے کہا حضور جو راز کی باتیں ہیں ان میں سے ایک بات بتا دے, دل کے کانوں سے سن لو. میرے رسول نے کیا بات بتائی, کہا عائشہ جب میں اللہ کے قرب میں پہنچا تو میرے اللہ نے مجھ سے کہا حبیب تیرے کچھ امتی ایسے ہیں میں جن کو بغیر حساب و کتاب جنت دوں گا, ان کے عیب نہ دیکھوں گا, ان کے گناہ نہ دیکھوں گا, ان کی برائیاں نہ دیکھوں گا, بے حساب جنت عطا کروں گا. میں نے میرے اللہ سے پوچھا اللہ گناہ نہ دیکھے گا, عیب نہ دیکھے گا, برائی نہ دیکھے گا, پھر بھی تو جنت عطا کرے گا, آخر ان کا عمل کیا ہوگا؟ تو میرے رب نے فرمایا جو میرے بندوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا کرے گا میں ان کو بے حساب جنت عطا کروں گا.
अशरफ उलमा पैगाम मुस्तफा। जन्नत बहुत आसान नहीं लेकिन मुश्किल भी नहीं। दिल जोड़ने वालों को मेरे रब ने जन्नत का मुज़्दा अता किया। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती है, मैं खुशी खुशी अपने अब्बा के पास पहुंची, इसलिए कि इस शर्त पे मशवरा दिया था, हुजूर बताएंगे तो तू राज न रखना, मुझे भी आकर के बता देना। जब मैं पहुंची अब्बा जान, आकाए करीम ने फरमाया कि मेरे अल्लाह ने मुझसे वादा किया कि मैं ऐब न देखूंगा, गुनाह न देखूंगा, बुराई न देखूंगा। जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देंगे, मेरे बंदों के दिलों को जोड़ेंगे, उनको बेहिसाब जन्नत अता करूंगा, उनसे हिसाब नहीं लूंगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मुझसे ये बताया अब्बा जान कि अल्लाह दिलों के जोड़ने वालों को जन्नत देगा। अबू बकर सिद्दीक ने सुना और आंखों में आंसू आ गए। उम्मुल मोमिनीन खुश हो रही थी, सिद्दीका खुश हो रही थी, सिद्दीक रोने लगे, इतना रोए कि आंसुओं से दाढ़ी तर हो गई। उम्मुल मोमिनीन ने पूछा, अब्बा जान इतनी खुशी की बात, सरकार ने मुफ्त में आसानी के साथ जन्नत का मुज़्दा सुनाया, इस पर तो आपको खुश होना चाहिए, अब्बा जान आप रोते क्यों हैं? आका सिद्दीक अकबर ने कहा, आयशा तूने सिक्के का एक रुख देखा, दूसरे रुख की तरफ तेरी नजर नहीं गई। अल्लाह अकबर। मेरे रसूल की हदीस समझने का अंदाज सिद्दीक से ज्यादा किसको? सिद्दीक अकबर ने कहा, आयशा एक रुख की तरफ तेरी नजर पड़ी है, दूसरे रुख की तरफ तेरी नजर नहीं। सिद्दीका ने कहा, अब्बा वो क्या? कहा कि मेरे रब ने महबूब से ये तो कहा कि जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा उनको बेहिसाब जन्नत अता करेगा। और कहीं ऐसा ना हो कि किसी का दिल तोड़ दिया तो ये तो नहीं होगा कि नेकियां बर्बाद हो जाएगी, हज बर्बाद हो जाएंगे, नमाजें बर्बाद हो जाएगी, इबादतें बर्बाद हो जाएगी। तो दिल के जोड़ने पर बेहिसाब जन्नत है, तो दिल के तोड़ने पर भी तो वैसी ही वईद होगी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अशरफुल उलमा ने दिल फतेह किए हैं, वो फातह कुलूब व अज़हान है, उन्होंने दिलों को जोड़ करके अल्लाह अकबर ऐसा कारनामा अंजाम दिया है। यही वजह तो थी कि हर सिलसिले के लोग उनके करीब रहते थे। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, उनके दस्ते रास्त के तौर पर अगर रईसुल मुफस्सिरीन हजरत अल्लामा ज़हीरुद्दीन खान साहब की बिला का नाम ले लिया जाए तो वो हुजूर मुफ्ती आजम के मुरीद और खलीफा हैं और माया नाज मुरीद और खलीफा हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, गोया कि वो उनके हमराज भी थे और उनके दस्ते रास्त भी थे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा फरमाएं, ये दिलों को जोड़ने का मामला है। इसलिए कि मोमिन का दिल है क्या? इंसान सब कुछ पहचानने चला है, इंसान सबको ढूंढने चला है, और दूसरे को ढूंढने वाले इंसान कभी अपने आप पर तो नजर कर। ये इंसान कायनात सुगरा है, ये छोटी कायनात है। अल्लाह की कायनात को आप अगर बिखरी हुई देखते हैं तो उनमें समुंदर की तग़यानी है, उनमें दरिया की रवानी है, उनमें फूलों की महक है, कलियों की मुस्कुराहट है, भौरों का की गुनगुनाहट है, चिड़ियों की चहक है, सुबह की नसीम सहर है, रातों का शबाब है, और अल्लाह अकबर शफक का जमाल है, उफक की सुर्खी है। ये सारी चीजें हैं, आबशार की नगमगी है, ये अल्लाह की बिखरी हुई कायनात में है। लेकिन इस कायनात को अगर आप समेट ले तो उसी को इंसान कहा जा सकता है। इंसान कायनात सुगरा है। दूसरों पर तहकीक करने वाले कभी अपने आप पर भी तो तहकीक कर। इंसान तो इंसान है। मेरे रसूल ने, मेरे आका ने जानवरों के एहतराम का और उनके हुकूक तक बताए हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, यही वजह तो है सूफियाए किराम ने इंसानों से मोहब्बत का दर्स दिया। जब तक कि इंसान से मोहब्बत नहीं कर सकता, उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती, अल्लाह का प्यार पैदा नहीं हो सकता। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इंसान क्या है? इंसान का पूरा वजूद, कभी हाथ नजर आता है, कभी पैर, कभी आंख, कभी जबान, कभी सर, लेकिन एक छुपा हुआ है जिसे दिल कहते हैं। वो गोश्त का लोथड़ा है। जहां तक इब्लीस की नजर न पहुंची, इब्लीस ने कहा था इंसान का पूरा वजूद तो मुझे सुराख से भरपूर नजर आता है। खाना न मिले तो गिर जाए, खाना बहुत ज्यादा खाए तो चल न सके, इसमें मुझे कुछ खास बात नजर नहीं आती, लेकिन इसके सीने में बाईं तरफ कोई पेटी बंद नजर आती है। शायद वही इंसान की तरक्की का राज हो, शायद वही इंसान की इंसानियत का राज हो, शायद वही इंसान के अफजल व अशरफ होने का राज हो। लक़द
करमना बनी आदम का ताज, जिस इंसान के सर पे सजाया गया, शायद यही वजह हो, और शायद उसने ये बात शायद सही कही थी कि इंसान का जो दिल है ना, अगर वो दिल बिगड़ जाए तो इंसान जानवरों से बदतर हो जाता है, और इंसान का अगर दिल संवर जाए तो इंसान फरिश्तों से बेहतर हो जाता है। उलमा मदरसों में शरअ अकायद पढ़ाते हैं, उसमें ये बात बुनियादी तौर पर पढ़ाई जाती है कि एक आम मोमिन जो है आम फरिश्तों से अफजल है, उसका मर्तबा और मकाम आम फरिश्तों से अफजल है। इंसान संवर जाए तो वो फरिश्तों से अफजल हो जाता है। क्यों अफजल होता है? चेहरा संवारने से नहीं, आंखें संवारने से नहीं, कपड़े सफेद पहनने से नहीं, बल्कि इंसान अफजल जो होता है वो दिल की बुनियाद पर होता है। यही वजह तो है लोग जाहिर को संवारते हैं, अल्लाह वाले दिल को संवारते हैं, इसलिए कि वो जानते हैं इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवारिकुम व इला अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह न तुम्हारे चेहरे देखता है, न तुम्हारे माल देखता है, वो तो तुम्हारा दिल देखता है। जिसे खुदा देखता है उसे कब संवारोगे? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। अल्लाह